الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا وہ ہے عربی زبان میں جنوں کے نام۔ دوسرا موضوع ہوگا جنات کی اقسام۔ تیسرا موضوع ہوگا جنوں کی دنیا ایک ناقابل انکار حقیقت۔ چوتھا موضوع ہوگا گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا 5واں اور آخری موضوع ہوگا شیطان اور جنات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے عربی زبان میں جنوں کے نام۔ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اصلی جن کو جنی کہتے ہیں، نون کی تشدید کے ساتھ جنی۔ نمبر 2، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ نمبر 3، وہ جن بچوں کو جو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ نمبر 4، سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ نمبر 5، جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے جنات کی اقسام۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ نمبر 2، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ ابن ابی دنیا نے مقاید الشیاطین میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے، جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایک ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی ہے جس کی نصف شکل انسان کی اور اس کا نام شق ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ ہمارا جو تیسرا موضوع ہے وہ جنوں کی دنیا ایک ناقابل انکار حقیقت۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا انکار کیا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔
فلاسفہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات سے مراد وہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے رجحانات اور خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائکروب ہیں جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم ہی نہیں، لیکن لا علمی کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ بات معیوب ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید کی اور فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا۔ یہ نو ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے مورز وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشہ گوشہ میں گونجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی، کیا ہمارا نہ سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی؟ اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئی ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اسی طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان، البتہ ان میں کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء کرام سے متواتر واقعات منقول ہیں جو بدیہی طور پر معلوم و مشہور ہیں، اور یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جنات زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ وہ کوئی صفت یا عرض نہیں جو انسان کی ذات سے قائم ہے، جیسا کہ بعض ملحدین کا خیال ہے۔ جب جنوں کا معاملہ انبیاء کرام سے اس قدر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر خاص و عام اسے جانتا ہے، تو اس کا انکار کسی ایسی جماعت کے شایان شان نہیں جو اپنے آپ کو رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہوں۔ ابن تیمیہ رقم طراز ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی۔ اسی طرح مشرکین عرب میں اولاد عام، اہل کنعان و یونان میں اولاد یافس، غرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ ہمارا جو چوتھا موضوع ہے وہ ہے کتے اور گدھے جنوں کو دیکھتے ہیں۔ ہرچند کے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔
اس میں تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اوٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کی بدلی کی حالت کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ اور ہمارا آخری موضوع جو ہے وہ ہے شیطان اور جنات۔ شیطان، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا ہے، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہل وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تکبر، گھمنڈ اور حسد سے حکم کی تعمیل نہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب کی سرکشی کی۔ شیطان کو طاغوت بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ دنیا کی بیشتر قوموں میں یہ نام اسی لفظ سے جانا جاتا ہے۔ محمود العقاد اپنی کتاب ابلیس میں لکھتے ہیں، شیطان کو طاغوت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نے حد سے زیادہ تجاوز کر کے اپنے رب سے سرکشی کی اور اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا۔ یہ مخلوق اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا ہے۔ عربی میں بلسن اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو، اس سے فعل ابلسو آتا ہے جس کے معنی مایوس اور حیران ہونے کے ہیں۔ علماء سلف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ان 5 موضوعات پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جنات کے حوالے سے اسی طرح کی دلچسپ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔